تھے سفید ٹوپیاں پہن کے، رومال وغیرہ باندھ کے اور عمامہ شریف پہن کے ایک طرف سے قطار پیچھے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو نعتیں پڑھنا والا آتا تھا ان کو سلام کر کے اجازت لے کے پھر آ کے بیٹھتا تھا، ادھر سامنے ہوتا تھا اور یہ عطر کا چھڑکا ہوتا تھا، یہ فکر کو اوپر چھڑکتے تھے یا عطر کی شیشی ہوتی تو سارے لوگوں لگا کے جاتے تھے کہ خوشبو ہو جائے، اور یہ باوضو ہو کے بیٹھتے تھے۔ جو شریعت کے خلاف بات ہوتی تھی تو ہمارے بزرگ ہمیں ٹوکتے تھے، بابا بیٹا یہ اچھا نہیں ہے، یا اس میں اصلاح کر لو، یا یہ کر لو، یا وہ کر لو۔ ابھی گانوں کے طرز پہ یہ نعتیں بھی آ گئی ہیں، گانوں کے طرز پہ نعتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے اکابر کہتے تھے، ہمارے بزرگ کہتے تھے۔ جو نعت کا اپنا مقام ہے، جو ان کا اپنا درجہ ہے، جو نعت کا اپنا پڑھنے کا انداز ہے، وہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نعتوں کے آداب ہیں، یہ مجلس کے آداب ہیں، یہ محفل کے آداب ہیں۔ اس آداب میں جو بیٹھ کے انشاءاللہ باوضو ہو کے آئے گا ان کو ضرور بالضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار، شفاعت اور نظر کرم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم کو سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی محبت ہے، لگن ہے، جذبہ ہے، جوش ہے کہ باوجود اتنی گرم دن میں جو بس جیسے بٹھی میں ہم پڑے ہیں، جیسے گرم آگ میں ہم جل رہے ہیں، اور راتیں تو الحمدللہ کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو نہیں الحمدللہ نہیں، تو ہمارے ہاں اندرونی جو سندھ ہے، لاڑکانہ ہے، ڈوکری ہے، ادھر رات کو بھی ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی، وہ گرم آگ جیسی ہوا جھلسا دینے والی ہے لو کی۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ چلائے گا تو فصل اچھے بنیں گے اور گناہ ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ سے میں سلام کرتا ہوں ان محنت کش مزدور لوگوں کو جو باوجود ہے کہ اس جلسہ دینے والی گرمی میں، آگ میں، وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی کرتے ہیں، زمینوں کو ہل چلا کے، ٹریکٹر چلا کے، ان کا سینہ چیر کے اور اناج کو پیدا کرتے ہیں، اور باہر جا کے زمینوں پر گھوم کر چکا لگڑ کے آتے ہیں، یا اتنی گرمی میں یہ دکاندار ہیں بیچارے، وہ اپنی روزی بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں ثواب ہے۔ یہ جو پسینہ گرے گا، یہ جو آگ جسم کو لگے گی تو انشاءاللہ تعالی یقین کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ ان کو جھلسا نہیں دے گی، وہ معافی مل جائے گی، کیونکہ مومن کا بھی حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو بخار آتا ہے آپ لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا جو آپ کو بخار آتا ہے تو پھر آپ بخیل ہو جاتے ہیں، بخار کو کوسنے لگتے ہیں، خدا ان کو غرق کرے، لعنت پڑے بخار کو، میں مر گیا ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بخار کو کوسو نہیں، ان کو پیٹو نہیں، یہ بخار جو ہے یہ مومن کا جہنم والا حصہ ہوتا ہے جو ان کو آتا ہے۔ مومن کو بخار ادھر آئے گا تو ان کی گرمی جو قیامت کے دن پڑے گی جہنم والی، وہ ان سے دور ہو جائے گی۔ یہ بھی سرکار کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زمانے کو بھی مت پیٹو، زمانہ تو خود اللہ ہے، الدہر هو اللہ۔ آپ نے فرمایا لوگ بخیل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ تم پہ حیف ہے، تم پہ لعنت ہے، مجھ سے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، میں مفلس بن گیا ہوں، میں بیمار بن گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ زمانے کو نہ پیٹو، تم اوپر والے کو دیکھو جس نے زمانے کو چلایا ہے، یہ مسائب اس میں پیدا کیے ہیں۔ یہ انسان کا جو مومن کا خیال ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر لمحے، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے میں ان کا خیالات ان کے اللہ کے طرف رجوع کراتا ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ دکھ میں، سکھ میں، موت میں، خوشی میں، میت میں، اور خوشی اور نکاح اور شادی میں، اور مسجد میں، دکان میں، بازار میں، سفر میں، حضر میں، اور کھانے میں، پینے میں، مومن کا خیال اپنے اللہ کی طرف لگا رہے، لگا رہے، لگا رہے۔ یہی تو مومن کی شان ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی
ہمیں تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی، اور ہمارے جو اکابرین جو گزر گئے ہیں، اور سلف صالحین جو گزر گئے ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی چل رہے ہیں، اللہ کا جہان یہ دنیا ان سے خالی نہیں ہے، جب خالی ہو جائے گی تب قیامت آ جائے، یہ اللہ والوں کے راز اس کی دعا سے چلتا ہے۔ سائیں کو رب کریم سائیں اقبال شاہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو خوش رکھے، آباد رکھے، کہ اتنی گرمی میں بھی ان کا جذبہ تو دیکھو، ان کی محبت تو دیکھو، ان کا عشق کو دیکھو تو آرام نہیں آیا ہے۔ یہ محفل اس نے سجا ڈالی ہے، لنگر تیار کروا ڈالا ہے، لوگوں کو بلا بھیجا ہے، یہ پسینے بہائے ہیں، یہ شہرت کے لیے نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ آئیں گے ان کو ہزار روپیہ خرچی دیں گے، آئیں سے یہ دے گا انشاءاللہ۔ ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، ان کا اجر مدینے کے سائیں کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔